السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بعد واقعہ کربلا اور سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکچر شیئر کریں گے، لیکن عزیز ساتھیوں، جب اس کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی گئی سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہم نے یہ جانا کہ جب تک ہم سیرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کے جو اسباب تھے وہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ آ کے اختتام پذیر ہوئے، کیونکہ واقعہ کربلا کا سرا ہمیں حضرت عمر فاروق کے دور سے شروع ہوتا ہے اور اس نے شدت پکڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور پھر حضرت علی کے دور خلافت کے بعد یہ حضرت امام حسن اور امام حسین تک جا کے پہنچتا ہے۔ لہٰذا آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان تھا اور ابو عبداللہ اور ابو عمر آپ کی کنیت تھی۔ ذو النورین آپ کا لقب تھا اور آپ کے والد کا نام عفان تھا، والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ 5ویں پشت سے عبد مناف پر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور حضرت عثمان کی نانی بیدہ ام الحکیم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ اپنی ماں کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی رشتہ دار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں غیر معمولی وقت و اقتدار رکھتا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں انتہائی ممتاز خاندان تھا، اور بنو ہاشم کے سوا دوسرا کوئی خاندان اس کا ہمسر نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ امیہ بن شمس قریش کے رئیسوں میں تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ میں سے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 6 سال یعنی ہجرت نبوی سے 47 برس قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام اہل عرب کے برخلاف اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ عہد شباب کا آغاز ہوا تو تجارتی کاروبار میں مشغول ہوئے اور اپنی صداقت، دیانت اور راست بازی کے باعث غیر معمولی فروغ حاصل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ ایام جاہلیت میں ان سے اور حضرت عثمان سے خاص تعلق تھا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملوں میں
اللہ جانے کیا تاثیر بھری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا اور دستے مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس موقع پر یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا وہ قبیلہ کہ اس طریقے سے عرب کی سیاست کی باغ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنی ہاشم کے دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرم تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کے صفائے باطن کو ہٹا نہ سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 مرد و خواتین اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا جو ان کی کتاب زندگی کا سب سے درخشاں باب تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منجلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر اسلام کے بعد عتبہ کے باپ ابو لہب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت ہو گئی کہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال کر طلاق دلوا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا دوسرا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور یوں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں مزید شامل ہو گئے۔ مکہ میں اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی ترقی سے مشرکین قریش کے غیظ و غضب کی آگ ہر دم بھڑکتی جا رہی تھی۔ حضرت عثمان بھی اپنی وجاہت اور خاندانی عزت کے باوجود مشرکین کے ظلم و ستم سے بچ نہ سکے۔ ان کو خود ان کے چچا نے باندھ کر مارا اور اپنے عزیز و اقارب نے سرد مہری شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ ان کی سخت گیری اور جفاکاری یہاں تک بڑھی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی، اور بالآخر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر ملک حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہو سکا، اس لیے پریشان رہنے لگے۔ ایک روز ایک عورت نے خبر دی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس میری امت میں عثمان پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر جلا وطن ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک میں چند سال رہے۔ اس کے بعد جب بعض اور صحابہ قریش کے اسلام لانے کی خبر سن کر واپس اپنے وطن آئے تو حضرت عثمان بھی ساتھ آ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ اس بنا پر بعض صحابہ پھر دوبارہ ملک حبشہ لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ نہ گئے۔ اسی اثناء میں مدینہ کی طرف ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا عندیہ دیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت اوس بن ثابت کے مہمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت اوس بن ثابت میں برادری قائم کر دی۔ اس مواخات سے دونوں خاندانوں میں جس قدر محبت اور یگانگت پیدا ہو گئی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت پر حضرت حسان بن ثابت تمام عمر سوگوار رہے اور ان کا نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ تمام شہر میں صرف بر روما ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا اور اس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان نے اس عام مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دینا چاہا، لیکن یہودی صرف آدھا حصہ فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ حضرت عثمان نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خرید لیا
اور یہ شرط قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر لیتے کہ 2 دن تک کافی ہوتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا تو وہ بقیہ حصہ بھی فروخت کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے 8000 درہم اس میں مزید خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح اسلام میں حضرت عثمان کے فیض و کرم کا یہ پہلا قطرہ تھا جس نے توحید کے تشنہ لبوں کو سیراب کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مشرکین نے مسلمانوں کو سکون و اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیا، چنانچہ 4 ہجری سے فتح مکہ تک خون ریز جنگوں کا سلسلہ قائم رہا۔ حضرت عثمان اگرچہ فطرتاً سپاہیانہ کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، تاہم وہ اپنے محبوب ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری و فداکاری میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگی آویزش جو بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اتفاقی حادثہ کے باعث شریک ہونے سے مجبور رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت رقیہ بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے رسول اللہ نے ان کو مدینے میں تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا اور فرمایا تم کو شرکت کا اجر اور مال غنیمت کا حصہ دونوں ملیں گے، اور خود 317 نفوس کے ساتھ بدر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ کا یہ مرض در حقیقت پیام موت تھا۔ غم گسار شوہر کی جاں فشانی اور تندہی سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن قضاء الہی کو کیوں کر رد کر سکتے تھے؟ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری ہی میں چند روز بعد وفات پا گئیں۔ حضرت عثمان اور حضرت اسامہ بن زید اس ملکہ جنت کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدا آئی۔ دیکھا تو حضرت زید بن حارثہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ پر سوار فتح بدر کا مژدہ لے کر آ رہے تھے۔ محبوب بیوی اور وہ بھی رسول اللہ کی نور نظر کی وفات کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہ تھا۔ اس حادثہ کے بعد حضرت عثمان انتہائی افسردہ رہنے لگے۔ کچھ اسلام کی پہلی امتحان کا بدر سے محرومی کا بھی افسوس تھا۔ حضرت عمر نے ہمدردی کے طور پر کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس قدر رنج و غم سے کیا فائدہ؟ حضرت عثمان نے کہا افسوس، میں جس قدر اپنی محرومی قسمت پر ماتم کروں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری قرابت کے سوا تمام قرابت داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ افسوس کہ میرا رشتہ خاندان رسالت سے ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری فرمائی، اور چونکہ ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کے باعث وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہد قرار دیا اور بدر کے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ ان کو عنایت فرمایا، اور بشارت دی کہ وہ اجر و ثواب میں سے بھی کسی سے کم نہیں رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح کر دیا اور خاندان رسالت سے دوبارہ ان کا تعلق قائم ہو گیا۔ غزوہ بدر کے بعد اور جس قدر مارکے پیش آئے، سب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پامردی اور استقلال اور مردانہ شجاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ہر موقع پر اپنی اصابت رائے اور جوش و ثبات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ثابت رہے۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں غزوہ ذات رقاع پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہم میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان کو مدینہ میں قائم مقامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر بنو نذیر کی جلا وطنی عمل میں آئی۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق کا مارکہ پیش آیا۔ حضرت عثمان ان تمام مہمات میں شریک تھے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کعبہ کا قصد کیا تو حدیبیہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مشرکین آمادہ نہیں ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا مقصود نہیں تھا، اس لیے مصالحت کے خیال سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔
یہ مکہ پہنچے تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور سخت نگرانی قائم کر دی کہ وہ واپس نہ جانے پائیں۔ جب کچھ دن گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا تو مسلمانوں کو سخت پریشانی ہوئی۔ اسی حالت میں افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر حضرت عثمان کے خون کے انتقام کے لیے صحابہ سے، جو تعداد میں 14 تھے، ایک درخت کے نیچے بیعت لی اور حضرت عثمان کی طرف سے خود اپنا دست مبارک دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج و فخر کا وہ ترہ شرف ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور یہ بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بلاخر مشرکین قریش نے مسلمانوں کے جوش سے خائف ہو کر مصالحت کر لی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینہ واپس چلے آئے۔ 7 ہجری میں معرکہ خیبر پیش آیا، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اسی سال خوازن کی جنگ ہوئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان ان تمام معرکوں میں شریک رہے۔ 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس کا تدارک ضروری تھا، لیکن یہ زمانہ نہایت عسرت اور تنگی کا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تشویش ہوئی اور صحابہ کو جنگی سامان کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ حضرت عثمان ایک متمول تاجر تھے۔ اس زمانہ میں ان کا تجارتی قافلہ ملک و شام سے نفع کثیر کے ساتھ واپس آیا تھا، اس لیے انہوں نے 1/3 فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے ذمہ لے لیے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی مہم میں 30,000 پیادے اور 10,000 سوار شامل تھے۔ اس بنا پر گویا حضرت عثمان نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے ایک تسمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1,000 دینار پیش کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی اس فیاضی سے اس قدر خوش تھے کہ اشرفیوں کو دست مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں دے گا۔ شرم و حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی وصف تھا، اس لیے مورخین نے ان کے اخلاق و عادات کے بیان میں حیا کا مستقل عنوان قائم کیا۔ آپ میں اس درجہ شرم و حیا تھی کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حیا کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام کا مجمع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ زانو مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اسی حالت میں حضرت عثمان کے آنے کی اطلاع ملی تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور زانو مبارک پر کپڑا برابر کر دیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان کے لیے اس اہتمام کی وجہ پوچھی تو فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ حضرت عائشہ بھی بیان فرماتی ہیں۔ حضرت ذوالنورین کی حیا کا یہ عالم تھا کہ تنہائی اور بند کمرے میں بھی وہ برہنہ نہیں ہوتے تھے۔ اسی شرم و حیا کی عکاسی کسی شاعر نے اپنے الفاظ سے اس طرح کی، گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو ہے یقین سیرت عثمان لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کی محبت اس قدر تھی کہ جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی خاتون اگر اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تو کہتی، اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی اہل قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے حضرت عثمان کی محبت اس قدر تھی کہ اپنے ہر قول و فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور اتفاقی باتوں میں بھی پیارے آقا کی اتباع کو پیش نظر رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اس قدر تھا کہ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، پھر اس کو نجاست یا محل نجاست سے کبھی مس نہ ہونے دیا۔
اہل بیت نبوی اور ازواج مطہرات کا خاص طور سے پاس و خیال تھا، چنانچہ اپنے عہد خلافت میں جب اصحاب و وظائف کے رمضان کے روزینے مقرر کیے تو ازواج مطہرات کا روزینے سب سے زیادہ مقرر کیا۔ آپ کی تواضع اور سادگی کا یہ حال تھا کہ گھر میں بیسیوں، لونڈی اور غلام موجود تھے، لیکن اپنا کام خود ہی کر لیتے تھے اور کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور کوئی بیدار نہ بھی ہوتا تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کر اس کی نیند خراب نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خوف خداوندی سے آبدیدہ رہتے۔ موت، قبر اور عاقبت کا خیال ہمیشہ دامن گیر رہتا۔ سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ مقبروں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ دوزخ و جنت کے تذکروں سے تو آپ پر اس قدر رکت طاری نہیں ہوتی، آخر مقبروں میں کیا خاص بات ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ معاملہ آسانی سے طے ہو گیا تو پھر تمام منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس میں دشواری پیش آئی تو تمام مرحلے دشوار ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت اور جان نثاری کا حق ادا کرتے تھے۔ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اپنے محبوب آقا کی فقیرانہ اور زہدانہ زندگی دیکھ کر بے قرار رہتے تھے، اور جب موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف پیش کرتے۔ ایک دفعہ 4 دن تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے بسر کی۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور اسی وقت بہت سا ساز و سامان خورد و نوش اور 300 درہم لا کر بطور نذرانہ پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں سے ہوتا تھا جو اسلام سے پہلے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسلام کے بعد اس ملکہ میں اور زیادہ ترقی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر و کتابت کی مہارت کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی پر مامور کیا، یعنی آپ کاتب وحی مقرر ہوئے، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کو بلا کر لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ شب کے وقت وحی نازل ہوئی، حضرت عثمان موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسی وقت تعمیل حکم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے افضل ہے، اسی وجہ سے آپ کو قرآن مجید سے خاص رغبت تھی۔ دوسرے اکابر صحابہ کی طرح آپ بھی قرآن مجید کے حافظ تھے، اور چونکہ کاتب وحی رہ چکے تھے اس لیے ہر آیت کے شان نزول اور اس کے حقیقی مفہوم سے بھی واقف تھے۔ عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف جمع کیا تھا۔ آیات قرآنی سے استدلال اور مسائل میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت اور فیاض طبعی کی وجہ سے غنی بھی مشہور ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی اور مال و دولت سے اس وقت اسلام کو فائدہ پہنچا جب اس امت میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر موجود نہ تھا۔ 10 ہجری میں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ حج سے واپس آنے کے بعد ماہ ربیع الاول 11 ہجری کی ابتدا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور 9 ربیع الاول دوشنبہ کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ خلافت صدیقی میں حضرت عثمان مجلس شورا کے ایک معتمد رکن تھے۔ 2.25 سال کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رحلت فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اور عام مسلمانوں کی پسندیدگی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استخلاف کا وصیت نامہ حضرت عثمان ہی کے ہاتھ سے لکھا گیا تھا،
اس سلسلہ میں یہ بات لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ وصیت نامہ کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام لکھانے سے قبل حضرت ابوبکر پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل و فراست سے بہت سوچ سمجھ کر اپنی طرف سے حضرت عمر فاروق کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابوبکر کو ہوش آیا تو پوچھا کہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ انہوں نے سنانا شروع کیا اور جب حضرت عمر فاروق کا نام لیا تو حضرت ابوبکر صدیق بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے اور حضرت عثمان کی اس فہم و فراست کی بہت تعریف و توصیف فرمائی۔ تقریباً 10 سال خلافت کے بعد 23 ہجری میں حضرت عمر نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ مرض الموت میں لوگوں کے اصرار سے عہدہ خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ وہ 6 نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور تاکید کی کہ 3 دن کے اندر انتخاب کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش آیا اور 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت 6 آدمیوں میں دائر ہے، لیکن اس کو 3 شخصیت تک محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے۔ حضرت زبیر نے حضرت علی کی نسبت رائے دی، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں اپنے حق سے باز آتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ 2 آدمیوں پر منحصر ہے، اور ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سنت شیخین کے پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علیحدہ علیحدہ حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر ان دونوں کی رضامندی لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور تمام صحابہ مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مختصر لیکن مؤثر تقریر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی کا بیعت کرنا تھا کہ تمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ غرض 4 محرم 24 ہجری دوشنبہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق عام کے ساتھ مسند نشین خلافت ہوئے اور دنیا اسلام کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔